سوال حضرت شیس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ جواب 50 صحیفے۔ سوال اللہ تعالی نے کل کتنے صحیفے نازل فرمائے؟ جواب 100 صحیفے اور 4 بڑی کتابیں۔ سوال اسلام میں عورت کے لیے سونا اور ریشم پہننا کیسا ہے؟ جواب بالکل حلال ہے۔ سوال نماز اوابین کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ جواب مغرب کی نماز کے بعد۔ سوال صلاۃ التسبیح کی کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ جواب 4 رکعتیں۔ سوال قرآن مجید میں کل کتنے حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں؟ جواب 14 حروف۔ سوال فرعون کے اس وزیر کا نام کیا تھا جو بڑا ظالم تھا؟ جواب حامان۔ سوال چوتھے کلمے کا نام کیا ہے؟ جواب کلمہ توحید۔ سوال پانچویں کلمے کا نام کیا ہے؟ جواب کلمہ استغفار۔ سوال چھٹے کلمے کا نام کیا ہے؟ جواب کلمہ رد کفر۔ سوال حج کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب حج اکبر۔ سوال کلمہ شہادت کی کیا معنی ہے؟ جواب گواہی دینا۔ سوال غزوہ بنی مستلق کس ہجری میں ہوا؟ جواب 5 ہجری میں۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب بنیامین۔ سوال قرآن مجید کے مطابق سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ جواب مکڑی کا گھر سورہ عنکبوت۔ سوال بغداد شہر کس عباسی خلیفہ نے آباد کیا تھا؟ جواب ابو جعفر المنصور نے۔ سوال نماز میں قرأت قرآن پڑھنا کیا ہے؟ جواب فرض ہے۔ سوال حجر اسود کو چومنا یا اشارہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب استلام۔ سوال وہ کون سی تکلیف ہے جو رحمت ہے؟ جواب جس میں صبر ملے۔ سوال جنت میں کس دن بازار لگا کرے گا؟ جواب جمعہ کے دن۔ سوال نماز استسقاء کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ جواب بارش کی دعا کے لیے۔ سوال مال غنیمت کے احکام کس غزوہ کے بعد نازل ہوئے؟ جواب غزوہ بدر۔ سوال کون سا کام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب اسلام چھوڑنا۔ سوال کاتب وحی صحابہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ جواب تقریباً 40 سے زائد صحابہ۔ سوال غزوہ بدر میں کفار کے کتنے لوگ مارے گئے؟ جواب 70 کفار اور 70 قیدی بنے۔ سوال لڑکے کے عقیقے میں کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں؟ جواب 2 بکرے یا بھیڑیں۔ سوال لڑکی کے عقیقے میں کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں؟ جواب 1 بکرا یا بھیڑ۔
سوال رزق میں اضافہ کس سے ہوتا ہے؟ جواب ذکر اور صدقہ دینے سے۔ سوال صبر کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب مصیبت کے فوراً بعد۔ سوال سفر کے دوران 4 رکعت والی نماز کو 2 کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب قصر نماز۔ سوال فاتح ایران کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو۔ سوال وہ کون سا شہر ہے جہاں خانہ کعبہ موجود ہے؟ جواب مکہ مکرمہ۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنی تلواریں تھی؟ جواب 9 تلواریں۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر انگوٹھی پر کیا نقش تھا؟ جواب اللہ رسول محمد۔ سوال سور پہلی بار پھونکنے پر کیا ہوگا؟ جواب تمام مخلوق بے ہوش یا فنا ہو جائے گی۔ سوال سور دوسری بار پھونکنے پر کیا ہوگا؟ جواب تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ سوال لوح محفوظ سے کیا مراد ہے؟ جواب وہ تختی جس پر کائنات کی تقدیر لکھی ہے۔ سوال شیطان نے اللہ کے عرش کا طواف کتنی مرتبہ کیا تھا؟ جواب 60,000 مرتبہ۔ سوال حجر اسود کے اپنی جگہ رکھنے کا جھگڑا کتنے دن تک رہا؟ جواب 4 دن۔ سوال تمام انسانوں کی ماں کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت حوا علیہ السلام۔ سوال نبوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب 40 سال۔ سوال حتیم کعبہ کا حصہ ہے یا الگ ہے؟ جواب کعبہ شریف کا ہی حصہ ہے۔ سوال مسجد اقصی دنیا کی کتنی بڑی مسجد ہے؟ جواب تیسرا بڑا مقدس مقام ہے۔ سوال اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے، اس سے نماز پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ اگر نماز کے ارکان صحیح ادا کیے جائیں تو نماز درست ہوتی ہے، البتہ روشنی میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور آسان ہے۔ سوال غزوہ موتا کس ہجری میں لڑی گئی؟ جواب 8 ہجری میں۔ سوال اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا قلعہ کون سا تھا؟ جواب قلعہ خیبر کموس۔ سوال کون سی نیکی خاموشی سے بڑا اثر رکھتی ہے؟ جواب کسی کی مدد چھپ کر کرنا۔ سوال قیامت کے دن کون سی زبان عذاب میں ہوگی؟ جواب جو غیبت کرتی ہے۔ سوال کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو کیا کہیں؟ جواب انشاءاللہ۔ سوال اچھی چیز دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ماشاء اللہ۔ سوال سیڑھی اترتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب سبحان اللہ۔ سوال سیڑھی چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب اللہ اکبر۔
سوال: انسانیت کے دوسرے باپ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال: عورت کی ٹھوڑی پر بال آنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: عورت کی ٹھوڑی پر بال آنا بعض اوقات خطرے کی علامت ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب یہ اچانک اور زیادہ مقدار میں ظاہر ہو۔ یہ عام طور پر ہارمونی، عدم توازن یا کسی طبی مسئلے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ سوال: عورت کو اولاد نہ ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: اسلامی نقطہ نظر سے اگر کسی عورت کو اولاد نہیں ہوتی تو اسے سزا یا نشانی کے طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے اولاد دیتا ہے اور جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے۔